الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. درود پاک وہ عبادت ہے بندہ جب بھی پڑھے جہاں کہیں پڑھے مصطفیٰ کریم اپنے نبوت کے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں. اس کے اوپر اجر کتنا ہے جب بندہ مومن محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ چاہت اور لگن کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ کا فرشتہ اسے نور کے تھال میں سجا کے عرش الہی کی طرف پرواز کرتا ہے. آسمانوں کو وہ چیرتا ہوا رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور مالک لم یدن فرماتا ہے اے پیارے فرشتے کیا لے کے آ رہے ہو؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جو علیم بذات الصدور کی صفتوں کا مالک ہے، جو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کی صفتوں کا مالک ہے، جو علیم خبیر ہے، جو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. مولا تو سب کچھ جانتا ہے، تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. مولا پوچھ کس لیے رہا ہے؟ یار کس لیے پوچھ رہا ہے؟ مالک لم یدن فرماتا ہے اے پیارے فرشتے میں نہ پوچھتا تو پھر یہ حقیقت کھلتی نہ، یہ حقیقت نہ کھلتی. یا رب العالمین تیرے بندے نے تیرے محبوب کی ذات پہ درود پڑا ہے، میں اسے نورانی تھال میں سجا کے لا رہا ہوں. مالک لم یدن فرماتا ہے اے میرے فرشتے گواہ ہو جا، میں نے اس کے 10 گناہ معاف کر دیے، 10 درجے بلند کر دیے، اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں درج کر دی. یا رب العالمین وہ تو بڑی محبت سے پڑھ رہا تھا، بڑی چاہت سے پڑھ رہا تھا. مالک لم یدن کے عرش الہی کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش الہی سے ٹکرا رہا ہے اور جس کے پاؤں تحت الثری کے نیچے. اللہ رب العالمین اس کو فرماتا ہے میرے پیارے فرشتے اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے پار ہیں اور ایک پار کے اوپر پتہ نہیں کتنے بار ہیں. مالک لم یدن فرماتا ہے میرے فرشتے میرے رحمت میرے نور کے دریا میں غوطہ زن ہو. عرش الہی کے نیچے وہ غوطہ زن ہوتا ہے جب سر نکالتا ہے. مالک لم یدن فرماتا ہے میرے فرشتے اپنے پروں کو چھڑکا ہلا پھڑکا، وہ پھڑکاتا ہے وہ چھڑکاتا ہے اور پروں سے قطرے گرتے ہیں. ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. اب کتنے قطرے ہیں حدیث نہ ہو اس کا میں ضامن ہوں، لیکن تعداد کسی محدث کے پاس بھی نہیں ہے. حدیث کا ضامن میں ہوں، حوالہ میرے ذمہ ہے، لیکن تعداد یہ تو اس دور کے محدث بھی نہیں دیکھ سکے کہ تعداد کیا ہے. میں کیا بتاؤں تمہیں. اب جتنے قطرے گرے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوا. فرشتوں نے آنکھیں کھولی، عرض کی یا رب العالمین آسمانوں میں دیکھا زمینوں میں دیکھا، ہر جگہ اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، ہر جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ہر جگہ کوئی رکوع کے اندر، کوئی سجود کی حالت میں، کوئی قیام کی حالت میں، کوئی تشہد کی حالت میں، ہر جگہ فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یا رب العالمین ساری کائنات تیرے فرشتوں سے بھری پڑی ہے. وہ تیرے محبوب کا
تیرا ذکر کر رہے ہیں، یا رب العالمین ہمیں پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ ہم بھی تیرا ذکر کریں۔ فرمایا نہیں، تم میرے ذکر کے لیے نہیں ہو یا رب العالمین، پھر ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ مالک لم یزل فرماتا ہے فرشتوں ذرا بات تو بتاؤ، جب میں نے تمہیں کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے کیا کہا تھا؟ فرمایا فرشتوں آپ دیکھو، جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ خون ریزیاں کرے گا، یہ فساد پھیلائے گا تیری زمین کے اندر، فرمایا آج میرے اس بندے نے زمین کے اوپر بیٹھ کر ایک بار درود پڑھا ہے۔ فرمایا فرشتوں تم جتنے بھی پیدا کیے گئے ہو، قیامت تک میرے اس بندے کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ ایک بار درود پڑھنے کا یہ ثواب اور اجر ہے۔ اب فیصلہ آپ پہ ہے، آپ کا جی چاہے تو آپ پڑھیں میرے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرنے جا رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ میرے اوپر محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، پیار کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا کل قیامت کے روز وہ جنت میں اس حال میں داخل ہوگا کہ اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ مس ہو جائے گا، اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ مس ہو جائے گا۔ اور پھر جس کے ساتھ مصطفیٰ کریم کا جسم اطہر مس ہو جاتا ہے، پھر اسے کبھی کوئی آگ جلاتی نہیں ہے۔ اس کے اوپر حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم کی دعوت کی، مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہوئے، کھانا تناول فرمایا۔ کھانا تناول فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دسترخوان کے ساتھ اپنے ہاتھ صاف فرمایا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد، آپ کے بظاہر پردہ فرمانے کے بعد، حضرت انس بن مالک نے دوسرے صحابہ کی دعوت کی۔ اب دسترخوان سجایا گیا، جب دسترخوان لگا تو وہ میلا کچیلا تھا۔ حضرت انس بن مالک نے دسترخوان کو اٹھایا، اٹھا کر آگ میں جا کر جلتے تندور کے اندر ڈال دیا۔ اب صحابہ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا، کپڑا میلا ہو جائے تو اس کو پانی کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے اٹھایا اور تندور کے اندر ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد نکالا اور جھاڑ کے آ کے بچھا دیا، صاف ستھرا کپڑا نکلا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ آگ تو جلاتی ہے لیکن آگ نے جلایا نہیں۔ حضرت انس بن مالک نے کہا جب کھانا کھا چکیں گے تب اس کے اوپر بات ہوگی۔ اب کھانا کھانے کے بعد جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت انس بن مالک بتائیے حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن جس طرح آپ آئے ہیں اسی طرح آمنہ کا لال بھی تشریف لائے تھا، اسی طرح لجپال آقا نے بھی قدم رنجہ فرمایا تھا، کرم نوازی ہوئی تھی کہ وہ بھی غریب خانہ پہ تشریف لائے تھے، آپ نے کھانا تناول فرمایا تھا۔ کھانا تناول فرمانے کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک، اپنے ہاتھ مبارک اس رومال کے ساتھ، اس دسترخوان کے ساتھ صاف فرمائے۔ فرمایا اس دن کے بعد اب جب بھی میلا ہوتا ہے میں صابن اور پانی کے ساتھ صاف نہیں کرتا، میں اسے آگ میں ڈالتا ہوں، آگ میل کچیل کھا لیتی ہے، کپڑا صاف ہو کے نکلتا۔ تو جس کو مصطفیٰ کریم نے ہاتھ لگایا اسے آگ جلا سکتی نہیں۔ لجپالا کا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا جس نے میرے اوپر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کیا ہوگا؟ فرمایا کل قیامت کے روز اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ مس ہو جائے گا جب جنت میں داخل ہوگا۔ تیسری حدیث مبارکہ درود پاک کے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے میں اسے جانتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ ظاہری حیات کے اندر جب تک آپ ہمارے اندر بظاہر موجود ہیں تب تک؟ فرمایا نہیں، ہم انبیاء جو ہیں ہمیں فقط ایک آن کے لیے موت آتی ہے، اس کے بعد ہماری ویسی ہی زندگی ہوا کرتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جانتے ہو؟ فرمایا جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، میں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، میں اس کے دادا کو بھی جانتا ہوں، جس جگہ پہ دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں۔
اور میں مشاہدہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ مشاہدہ کر کے ہوتے کیا ہو؟ فرمایا مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو سامعین محترم، اگر ہم یہاں بیٹھ کے پڑھیں، منیر آباد کے اندر گلی نمبر 4 کے اندر محبت کے ساتھ پڑھیں، لجپال آقا نے نظر کرم تو فرمائی ہوگی، لجپال آقا نے نظر کرم تو فرمائی ہوگی، اور جب نظر کرم فرماتے ہیں پھر بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، کوشش کیا کریں کہ درود و سلام کی کثرت کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، مالک لم یزل فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، ان کی راتیں کیسے بیتتی ہیں، کیا انداز ہے رات گزارنے کا؟ سجدا وقیاما، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم۔ فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں ان کے پہلو ہمیشہ بستر سے جدا رہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ شخصیت کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے مجھے گفتگو کرنی ہے، وہ حضور زہد الانبیاء، حضور زہد الانبیاء، خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ تو آپ نے کس طرح اپنی سیرت طیبہ، اپنی زندگی مبارک کس طرح گزاری، کس انداز میں گزاری؟ آپ کی عمر مبارک 5 سال کی تھی جب آپ کے سر سے اپنے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ 5 سال کی عمر، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی پرورش کی، اور پھر کس انداز میں تبلیغ کی اور کس انداز میں تربیت کی، اور تربیت کا اثر کیا تھا کہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ پھر اکیلے رب کی بارگاہ میں نہیں جھکے، جدھر نظر اٹھاتے ان کو رب کی بارگاہ میں جھکا دے۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے 25 سال تک علوم دین حاصل کیا، علم دین 25 سال تک حاصل کیا۔ 15 سال کی عمر میں ملتان شریف کے اندر ایک مسجد کے اندر آپ بیٹھے فقہ کی کتاب نافع کا مطالعہ کر رہے تھے، تو ایک بزرگ وہاں پہ جلوہ گر ہوئے اپنے مریدوں کے ساتھ۔ اشراق کا وقت تھا، نماز نفل ادا کی۔ نفل ادا کرنے کے بعد جب بابا صاحب نے دیکھا کہ بزرگ ہیں، آگے بڑھے، سلام لیا۔ سلام لینے کے بعد بزرگ فرمانے لگے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ حضور نافع پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ نافع تجھے نفع دے گی، یہ نافع تجھے نفع دے گی؟ تو جو آنکھ والے ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی نظارہ کر لیتے ہیں۔ تو بابا صاحب فرمانے لگے حضور جب آپ کی نظر پڑے گی تو پھر نفع ہی نفع ہوگا، جب آپ کی نظر پڑے گی پھر نفع ہی نفع ہوگا۔ وہ تھے کون؟ حضور بابا صاحب کے شیخ کامل، حضور خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تشریف فرما تھے۔ تو خیر ملاقات ہوئی، وہ پہلی ملاقات تھی۔ آپ نے بیعت کے لیے عرض کیا، فرمایا بیعت تجھے کر لیتے ہیں۔ بیعت ہو گئے، عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے بھی ساتھ لے جائیے۔ کہاں آپ نے جانا ہے؟ فرمایا دلی کے اندر میں رہتا ہوں، حضور مجھے بھی ساتھ لے جائیے۔ فرمایا نہ بیٹا، پہلے قرآن و حدیث حاصل کرو، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرو، اس کے بعد پھر میری طرف آنا۔ تو یہ اولیاء کاملین کی زندگی ہے کہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن و حدیث پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسری طرف وہ چلتے ہیں۔ تو اب بزرگ کیا فرما رہے ہیں؟ خواجہ قطب الدین مختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پہلے قرآن مجید اور مصطفیٰ کریم کی حدیث کا نور حاصل کرو، جب حاصل کر لو گے پھر میری بارگاہ میں آ جانا، پھر میرے پاس آنا۔ تو سامعین محترم، حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے 25 سال تک کسب علم کیا۔ ملتان سے پھر قندھار تشریف لے گئے، وہاں پہ علم دین حاصل کرتے رہے۔
آج تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، لیکن بزرگوں کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ اس انداز میں نکلتے تھے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں کے سفر کیے جاتے تھے۔ ایک سے دوسرے شہر کا سفر کرنا ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے، مشکل پیدا کر دیتا ہے، لیکن آپ نے ایک سے دوسرا شہر نہیں بلکہ ملک سے ملک بدل ہوتے رہے۔ اس لیے مصطفیٰ کریم کے حدیث کا علم لینے کے لیے، مصطفیٰ کریم کے فرامین کا علم لینے کے لیے، کہ وہاں جہاں سنا کہ وہاں پہ ایک شخص رہتا ہے، اس کے پاس میرے مصطفیٰ کریم کے حدیث کا علم ہے، وہ قرآن کے علوم کو اپنے سینے میں رکھتا ہے، وہ بزرگ اٹھتے اور وہاں پہ چلے جاتے، وہاں سے علم حاصل کیا کرتے۔ سامعین محترم، آپ کو گنج شکر کہا جاتا ہے۔ اب گنج کون سی زبان کا لفظ ہے؟ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ خزانہ۔ اور شکر یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ تو آپ گنج شکر کیسے بنے؟ ایک واقعہ ہم بچپن سے سنتے آئے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سنایا اور سنتے آ رہے ہیں کہ آپ ابتدا کے اندر آپ کی والدہ ماجدہ نے نماز کی طرف آپ کو مائل کرنے کے لیے آپ کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتے۔ جب آپ سلام پھیرتے، مصلہ اٹھاتے، نیچے سے شکر کی پڑیا اٹھاتے اور کھا لیتے۔ ایک دن ایسا آیا کہ والدہ ماجدہ بھول گئی، یا آپ کہیں اور تشریف لے کے گئے ہوئے تھے، نماز کے لیے مصلہ بچھ گیا۔ بعد میں والدہ کو خیال آیا شکر کی پڑیا نہیں رکھی، لیکن بابا صاحب نے اپنے حسب عادت جیسے ہی مصلہ اٹھایا تو وہاں سے شکر کی پڑیا وہاں پہ موجود تھی، تو آپ نے شکر اٹھائی اور کھا لی۔ پڑیا تھی یا پورے مصلے کے نیچے شکر تھی؟ تو یہ بات ہے، یہ بات ہم سنتے آئے ہیں کہ یہ گنج شکر ہے۔ تو اس کا گنج شکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بزرگوں کی کرامت ہو سکتی ہے۔ اصل میں آپ کو گنج شکر کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک جگہ کے اوپر آپ تشریف فرما تھے اللہ کی عبادت اور ریاضت کے اندر، ایک بہت بڑا تاجر وہاں سے اپنا سامان تجارت لے کے جا رہا تھا، اونٹوں کے اوپر اس نے شکر لدی ہوئی تھی اور وہ تجارت کی غرض سے کہیں جا رہا تھا۔ تو بابا صاحب نے جو ہی سلام پھیرا، دیکھا، پوچھا بیڑیا کیا لے کے جا رہا ہے؟ اب وہ کہنے لگا کہ اگر میں اس کو بتا دوں یہ فقیر آدمی ہے، پتہ نہیں کتنے دن کا یہاں ٹھہرا ہوا ہے، کوئی سوال نہ کر دے، میں اسے سیدھی بات بتاتا ہی نہیں۔ اس نے کہا جناب میں نمک لے کے جا رہا ہوں فلاں مقام کے اوپر، نمک ہی ہو، اللہ کرے نمک ہی ہو۔ اب وہ وہاں سے گیا جہاں پہ اس نے فروخت کرنا تھا، منڈی میں اتارے بورے، کھولتا ہے کیا دیکھتا ہے ہر بورے کے اندر نمک ہے۔ اس نے کہا کہ یار میں تو شکر وہاں سے لاد کے نکلا تھا، اب یہ نمک کیسے ہو گیا؟ واپس اس نے اپنے اونٹوں کے اوپر وہ بورے رکھے اور اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ وہ رستے میں ایک فقیر ملا تھا، میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ واپس پہنچا، اسی رستے سے اسی مقام کے اوپر بابا صاحب کو پایا، آپ تشریف فرما تھے۔ کہنے لگا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ نمک کے بورے ہیں وہ نمک نہیں تھا، وہ تو شکر تھی اس کے اندر۔ فرمایا اللہ کرے شکر ہی ہو، فرمایا اللہ کرے شکر ہی ہو۔ اب وہ پھر واپس پلٹا، پھر جا کے بورے کھولتا ہے تو وہ شکر ہی ہے۔ تو وہاں سے آپ کا یہ لقب پڑ گیا کہ گنج شکر، وہاں سے آپ کو گنج شکر کہا جاتا ہے۔ اور داتا صاحب بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی کبھی کوئی لالچ نہیں، بے لوث، کس لیے؟ دین کی خدمت کے لیے، مصطفیٰ کریم کی دین کی سرفرازی کے لیے جگہ جگہ کی طرف گئے ہیں۔ اور آپ کا ایک لقب زہد الانبیاء ہے۔ زہد الانبیاء آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ لجپال آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے آخری حدیث آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی۔ یا رسول اللہ آپ کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، سابقہ دین جو چلتے رہے، ایک کے بعد دوسرا نبی پھر تیسرا نبی، تو آپ کا آگے جو ہے یہ کام کیسے چلے گا؟ فرمایا میری امت کے علماء ہوں گے جو میرے اس کام کو آگے چلائیں گے۔
مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ میری نبوت اب جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرح ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح میری امت کے علماء ہیں۔ تو حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو انبیاء کا طریقہ تھا اسی کے مطابق، اور پھر یہ کوئی لقب عام کسی شخصیت سے نہیں ملا، کسی عام انسان نے نہیں دیا، آپ کو بزرگوں نے یہ لقب عطا فرمایا کہ آپ زہد الانبیاء ہیں۔ اور پھر ساری زندگی بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح دین متین کی خدمت کی، اور دین متین کی خدمت کے اندر ساری زندگی صرف کرتے ہوئے، اور پھر اس کا صلہ اور اجر کیا ملا، اس کا صلہ اور اجر کیا ملتا ہے؟ مالک لم یزل فرماتا ہے جب بندہ میرا ذکر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جو وہ کہتا ہے وہ پھر ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کے علاقے کے اندر پانی کھا رہا تھا، آپ ایک ٹبے کے اوپر تشریف فرما تھے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ٹھاٹ باٹ میں نہیں رہتے، وہ ٹھاٹ باٹ میں نہیں رہتے، ایک ٹبے کے اوپر تشریف فرما تھے۔ ساتھ میں کوئی مدرسہ تھا، وہاں کے طالب علم وہاں سے گزرتے، پانی کے مٹکے سر پہ رکھے ہوئے ہوتے اور دور دراز سے پانی لے کر آتے۔ ایک دن آپ نے پوچھا بیٹا یہ کہاں کا سفر، روزانہ ادھر جاتے ہو پھر آتے ہو، پھر جاتے ہو پھر آتے ہو، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کا پانی کھارا ہے، کڑوا ہے، ہم میٹھا پانی لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ فرمایا اچھا آج یہاں سے پانی بھر کے لاؤ، فرید تمہیں یہاں پہ میٹھا کر کے دیتا ہے، فرید تمہیں یہاں سے میٹھا کر کے دیتا ہے۔ لائے تو بابا جان نے کیا کیا، بسم اللہ شریف پڑھی، سورۃ فاتحہ شریف پڑھی، پھونک ماری، پانی کے مٹکے میٹھے ہو گئے۔ اب طالب علموں نے اٹھا کے واپس لے گئے۔ استاد نے پوچھا، اس نے کہا آج جلدی آگے، کیا کڑوا پانی لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں حضور ہم تو میٹھا پانی لے کے آئے ہیں۔ کہاں سے؟ وہ ٹیلے کے اوپر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا لاؤ میں تمہیں میٹھا کر کے دیتا ہوں۔ اس نے پڑھ کے پھونک ماری، میٹھا ہو گیا۔ اس نے کہا کیا پڑھا؟ اس نے کہا سورۃ فاتحہ پڑھی۔ اس نے کہا لے باپی اور انہوں پتہ نہیں قرآن کی میداندہ ساڑھے تو بڑا کاری کوئی، اسی تے بڑی مصر کے مقابلے جیت کے آئے تھے، بڑا ٹوری قرآن پڑھ دے ہیں۔ انہوں نے شروع کیتا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے احسن انداز دنال، ایک باری، دو باری، 100 باری، 1000 باری۔ صبح تو شام ہو گئی، پڑھ کے بھوکے مارے، لیکن پانی میٹھا ہویا، پانی کا ایک قطرہ بھی میٹھا نہ ہوا۔ شام کو اٹھا بابا صاحب کے پاس، بابا صاحب آپ نے پانی میٹھا کر کے دیا؟ فرمایا ہاں کر کے دیتا ہوں، اور لاؤ ابھی کر کے دیتا ہوں۔ کہا حضور آپ نے پڑھا کیا؟ فرمایا فاتحہ شریف پڑھی ہے۔ حضور میں بھی پڑھتا رہا ہوں، اور میں نے بھی بڑی جاں پشانی کے ساتھ پڑھی، آپ کا پتہ نہیں تلفظ کہتا ہے، میں تو بڑے مقابلے جیت کے آیا ہوں، بڑی احسن انداز میں پڑھتا ہوں، بہت بڑا قاری ہوں، بہت زیادہ شاگرد رکھتا ہوں۔ فرمایا اچھا پھر؟ نے کہا نہیں ہمارا تو کوئی میٹھا نہیں ہوا۔ فرمایا قرآن کے ساتھ زبان بھی فرید کی ہونی چاہیے، فرمایا قرآن کے ساتھ زبان بھی فرید کی ہونی چاہیے۔ کسی نے پوچھا بابا جان یہ زبان کے اندر تاثیر کیسے پیدا ہو گئی، یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا 40 سال تک فرید وہ کرتا رہا جو وہ کہتا رہا۔ فرمایا 40 سال تک فرید وہ کرتا رہا جو وہ کہتا رہا۔ فرمایا اب وہ کرتا ہے جو فرید کہتا ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ فرمایا 40 سال تک جو رب نے مجھے حکم دیا میں وہ کرتا رہا، کوئی روگردانی نہیں کی، کوئی پیچھے نہیں ہٹا، لیکن اب وہ مقام آ گیا۔ مالک لم یزل فرماتا ہے میرا بندہ جب نوافل پڑھتا ہوا، ذکر کرتا ہوا میرے قریب ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ زبان سے جملے بعد میں نکلتے ہیں، پورے پہلے ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ وہ بعد میں بڑھاتا ہے، مقصود تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ قدم بعد میں اٹھاتا ہے، مقصود تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ یہ مقام کب حاصل ہوتا ہے؟ اور پھر مالک لم یزل فرماتا ہے جبریل امی آنا میرے قریب، یا رب العالمین ارشاد فرمایا وہ جو فلاں بندہ ہے، وہ جو فلاں بندہ ہے، یا رب العالمین تیرا پیارا بندہ ہے۔ فرمایا مجھے اس سے پیار ہو گیا،
مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ یا رب العالمین آپ کو پیار ہو گیا؟ فرمایا مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ یا رب العالمین میرے لیے حکم کیا؟ فرمایا تو بھی اس سے پیار کر، تو بھی اس سے پیار کر۔ یا رب العالمین میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا یہ سارے فرشتوں کو اعلان کر دے کہ اللہ فلاں بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے، فرشتوں تم بھی کرو۔ پھر وہ فرشتے بھی سارے اس بندے کے ساتھ پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر مالک لم یزل فرماتا ہے اے میرے فرشتے جبریل امین زمین پہ اتر جاؤ اور جا کر وہاں پہ کہو کہ اللہ فلاں بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے، زمین والوں تم بھی اس کے ساتھ پیار کرو۔ اب غالباً 1000 سال کے قریب عرصہ گزر چکا، بابا صاحب بظاہر دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ہم آج بھی ان کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ کس لیے؟ کیوں کہ یہ رب کی لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے، یہ رب کی لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جو جو میرے بندے کام کر کے گئے ہیں، اگر تمہاری نسبت ان کے ساتھ ہو گئی تو اس نسبت کے توسل سے تمہیں بھی بخش دیا جائے۔ اور حدیث قدسی ہے، ایک جگہ پہ ذکر کی محفل لگی ہوئی تھی، وہاں پہ لوگ ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا، جاؤ زمین کے اوپر دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ یا رب العالمین تیرے بندے تیرے ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا اچھا، میں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا۔ یا رب العالمین ایک بندہ تو ویسے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ ذکر کرنے نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے بیٹھا ہوا تھا۔ فرمایا میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یا رب العالمین وہ تو ذکر کیا نہیں، ویسے آ کے بیٹھ گیا۔ فرمایا میرے ذکر کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھ گیا، میں اس کو نہیں دیکھ رہا، میں تو ذکر کرنے والوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کی وجہ سے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو سامعین محترم، جب ہم بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے نام کی محفل سجاتے ہیں، تو مالک لم یزل فرماتا ہے کوئی نہیں، اس نے ڈائریکٹ میرا ذکر نہیں کیا، لیکن جنہوں نے میرا ذکر کیا ان کے ذکر کی محفل میں آ گیا ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لم یزل ہمیں اپنا اور اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اپنے نیک بندوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک لم یزل ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔